اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کی امت کو نوازنے کے لیے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ رمضان کے ختم پر اللہ جل جلالہ نے لیلۃ الجائزہ اور عید الفطر کا دن دیا۔ یہ دونوں چیزیں بڑی قیمتی ہیں۔ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے، یعنی جو ہم نے کیا ہے اللہ جل جلالہ راضی ہو کر روزہ داروں کو انعام نصیب فرمانے والے ہیں۔ اور دوسرا عید کا دن وہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ لیلۃ الجائزہ غفلت میں گزارنے کی رات نہیں، اس وجہ سے کہ انعام دینے والی رات ہے۔ اللہ جل جلالہ کے سامنے بیدار رہا جائے، اللہ کی عبادت میں وقت گزارا جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ تعالی، جس نے عیدین کی راتوں میں قیام کیا ثواب پانے کے لیے، فرمایا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن قلوب مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جس دن دل مر جائیں گے اس کا دل زندہ ہوگا، اس وجہ سے کہ اس نے خوشی کے وقت میں عید کے دن میں اللہ جل جلالہ کو یاد کیا، اللہ کے سامنے قیام کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، من احی اللیالی الاربع، جس نے 4 راتوں کو بیداری کی، ان کو زندہ کیا، لیلۃ الترویہ، لیلۃ عرفہ، لیلۃ النحر، لیلۃ الفطر، آپ علیہ السلام نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، کہ جس نے 4 راتوں کو بیداری کی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فرمایا پہلی رات 8 ذی الحجہ کی رات ہے، 9 ذی الحجہ کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے اور عید الفطر کی رات ہے۔ جو آدمی ان 4 راتوں میں بیداری کرے گا اللہ جل جلالہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رمضان کی راتیں ہی بیداری کی راتیں تھیں، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ عید کی رات بھی بیدار ہونے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ اس کے بعد کا جو دن ہے، جو یوم الفطر کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، یہ بھی اللہ جل جلالہ سے مانگنے کا دن ہے، کیونکہ خوشی کا دن ہے۔ اللہ جل جلالہ مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے فخر فرماتے ہیں، تفاخر فرماتے ہیں فرشتوں میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ، یعنی یوم فطرہم، جب مسلمانوں کا عید کا دن ہوتا ہے، یعنی عید الفطر کا دن ہوتا ہے، باہا بہم ملائکہ، اللہ جل جلالہ فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ تفاخر کے طور پر فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، ما جزاء اجیر وفى عملہ، کیا اجر ہے اس مزدور کا جس نے پوری مزدوری کی ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے نا ہم نے جیسے کام کیا، لیکن اللہ جل جلالہ ہماری شان فرشتوں میں بڑھانے کے لیے ان سے یہ فرماتے ہیں، یہ بتاؤ اس مزدور کو کیا مزدوری دی جائے جس نے پورا کام کر دیا۔ آگے سے فرشتے کہتے ہیں ربنا جزاؤہ ان یوفی اجرہ، اے اللہ اس مزدور کی پوری مزدوری دی جائے، یہی اس کی مزدوری بنتی ہے کہ اس کو پورا اجر دے دیا جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ملائکتی و عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم ثم خرجوا یعجون الی بالدعاء، اے میرے فرشتوں، میرے بندے اور میری بندیاں، جو ان کے ذمے میں نے فرض کیا تھا انہوں نے پورا کیا، اور پھر نکلے اور میری طرف دست طلب دراز کرتے ہوئے مجھ سے مانگتے ہوئے نکلے۔ اللہ فرماتے ہیں وعزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع مکانی، 5 قسمیں اللہ کھاتے ہیں، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میرے کرم کی قسم، میری علو شان کی قسم، میری رفیع المکان ہونے کی قسم، لأجیبنہم، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ اور پھر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ارجعوا قد غفرت لکم، تم لوٹ جاؤ، میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے، بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے، فیرجعون مغفورا لہم، اس حال میں ان کا رجوع ہوتا ہے اور عید گاہ سے گھروں کو لوٹنا ہوتا ہے، اس حال میں ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، عید کا دن بڑی خوشی کا دن ہے، اور عید کے دن کا ایک اور عمل ہے جو کہ عید الفطر میں جانے سے پہلے کرنے کا عمل ہے، وہ صدقہ فطر کا نکالنا ہے، کہ ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے لازمی طور پر صدقہ فطر ادا کریں، جو کہ واجب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا، زکوٰۃ للصائم من اللغو والرفث، جو کہ زکوٰۃ ہے اور پاکی کا ذریعہ ہے روزہ دار کے لیے، جو اس نے لغویات بکی یا اس نے بیہودہ باتیں کی روزے کی حالت میں جو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو یہ صدقہ فطر ان کی کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا طعمۃ للمساکین، مساکین کے پرورش کا ذریعہ ہے،
لیکن اس کو کب ادا کرنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے بتا دیا کہ نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، اور میں من اداها قبل الصلاۃ فهي زکات مقبولۃ، جس نے اس کو عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر مقبول ہے۔ اور فرمایا من اداها بعد الصلاۃ، اور جس نے اس کو عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کیا فهي صدقۃ من الصدقات، بس وہ ایسے ہی جیسے عام صدقات میں سے کوئی صدقہ ہوتا ہے، نکالنا پھر بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ صدقہ اس کی وہ والی حیثیت نہیں رہ جاتی جو زکوٰۃ مقبولہ کی ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے تنبیہ فرما دی۔ اس وجہ سے اتنی غفلت نہ کی جائے کہ ہمیں اتنے بھی فرصت نہ ملے کہ ہم یہ چھوٹا سا کام بھی عید سے پہلے نہ کر سکیں، اور ہمیں وہ بھی بعد میں نکالنے کی فرصت ملے۔ اس وجہ سے اس کام کو پہلے کر لیے جائے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والوں بنائے۔